بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں۔ آج میں قرآن شریف کی 29ویں سورت جو کہ سورہ عنکبوت ہے اس کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ سورہ عنکبوت ایک مکی سورت ہے اور اس کی ٹوٹل 69 آیات ہیں، اور عنکبوت کے معنی جو ہے وہ مکڑی ہے، انگلش میں جس کو اسپائڈر بھی بولتے ہیں۔ آج میں اپنی اس ویڈیو میں جس ٹاپک کو زیر بحث لاؤں گی وہ محفل میں بیٹھنے کے آداب کے حوالے سے ہے کہ ویسے تو خیر بینگ اے مسلم ہم سب لوگ جو ہے وہ بہت ساری محفلوں میں شرکت کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ خوشی کی ہو، غمی کی ہو، چھوٹی بڑی ہو، اپنوں کی ہو یا پرائی ہو، کہ ہم محفلوں میں جاتے ہیں تو ہم عموماً میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے، اکثر خواتین کی یہ چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ وہ محفلوں میں ویسے تو مطلب وہ صحیح ہوتی ہیں، لیکن جب ایسا ہوتا ہے نا کہ چار لوگوں کے ساتھ ہم لوگ ملتے ہیں تو ہمارے طور طریقے ہی بدل جاتے ہیں، ہمارا وے آف لینگویج ہی بدل جاتا ہے، تو جو کہ ایک صحیح عمل نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیں ہمارے کسی بھی عمل سے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے کی دل آزاری ہو یا دوسرا اپنے آپ کو کمتر محسوس کرے۔ اول تو سب سے بڑی چیز تو اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ محفل میں بیٹھ کر، اور اس حوالے سے ایک حدیث بھی ہے کہ اگر 4-6 لوگ ایک محفل میں بیٹھیں تو 2 لوگ آپس میں کانا پھوسی نہ کریں، سرگوشی نہ کریں، کیونکہ کسی تھرڈ پرسن کو یہ لگ سکتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کوئی بات کر رہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز بہت برا عمل ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ عموماً یہ چیز بھی دیکھی گئی کہ جب ہم کسی غم کی محفل میں شرکت کرتے ہیں تو لوگ مطلب عموماً جیسے کسی میت وغیرہ میں، کسی کے گھر میں بھائی کسی شخص کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اب اس وقت گھر والوں کا کیا برا حال ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس وقت ان کی کیا بری حالت ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ایسے وقت میں بھی کچھ لوگ جو ہے وہ اس چیز کو مطلب رائے گاہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنے عمل سے یا اپنی باتوں سے لوگوں کو ہرٹ کر دیں، اور وہ سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ پلٹ کے اگلا آپ کو کچھ بول بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو غم سے ویسے ہی نڈھال ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بس ہمیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کسی خوشی کی محفل میں شرکت کر رہے ہیں، کسی غم کی محفل میں شرکت کر کے، بلکہ اسپیشلی غم کی محفل میں تو زیادہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ اگلا اپنے غم کو تھوڑا سا ہلکا محسوس کرے، ٹھیک ہے نا، جیسے کہتے ہیں غم بانٹنے سے کم ہوتا ہے، تو ہمارا رویہ، ہماری باتیں ایسی ہونی چاہیے، نہ کہ ایسی کہ ہم اگلے کا غم اور بڑھا دیں، ٹھیک ہے نا، یا اگلے کو اور زیادہ تکلیف میں مبتلا کر دیں۔ کیونکہ میں اس ٹاپک پہ تھوڑا سا کھل کے بات کروں گی کہ مطلب جیسے میت وغیرہ ہوتی ہے کسی کے یہاں، تو پھر جب لوگ ظاہر بات ہے قرآن خوانی ہوتی ہے، قرآن شریف پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد کھانا لگتا ہے، تو اس وقت جو خواتین کا جو عالم ہوتا ہے نا، مطلب وہ بالکل ناقابل بیان ہے کہ مطلب اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں کہ جو مطلب اخلاقیات سے بالکل گری ہوئی باتیں ہیں کہ بھئی کھانا گرم نہیں ہے اور یہ فلاں ڈش کیوں کر دی۔ اب آپ یہ سوچیں کہ مطلب ایک میت والا گھر ہے اور اس پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈش نہیں بنوائی اور وہ کھانا نہیں بنوایا اور گرم نہیں تھا اور ٹھنڈا تھا اور اب نہیں ملا اور تب نہیں ملا، زیادہ ملا کم ملا، یہ چیزیں تو بالکل بھی معنی نہیں رکھتی ہیں اس وقت اس سچویشن میں۔ تو ہمیں بس اپنے اعمال کا تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن نہ دکھائے، لیکن یہ دیکھیں یہ سچویشن ایسی ہوتی ہے جو ہر کسی پر آنی ہی ہوتی ہے۔ تھوڑا سا ایک لمحے کے لیے تھوڑا سا بس اس بات کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے اگر میرے ساتھ یہ سب ہو تو میری اس وقت کیا حالت ہوگی، تو کیا میں جو یہ عمل کر رہا ہوں تو وہ یہ صحیح عمل ہے، اس کی وجہ سے دوسرے کے دل میں کتنی تکلیف ہو رہی ہے، کہ دوسرے کو کتنی اذیت پہنچ رہی ہے، اس چیز کا تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ مطلب خوشی کی محفل کے حوالے سے بھی میں بولوں گی کہ لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ اتراوٹ میں آ جاتے ہیں یا ایکسٹرا آرڈنری لمبی چوڑی باتیں کرنے لگتے ہیں، جو کہ بھی ایک اچھا عمل نہیں ہے، کہ کہیں نہ کہیں آپ دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ان چیزوں سے، حالانکہ یہ دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کو بہت مطلب چھوٹا کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ مطلب ان چیزوں کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی کہ اس سے کیا ہوتا ہے، لیکن جس کے دل پر گزرتی ہے وہ اس کے لیے بہت بڑی بات ہو جاتی ہے۔ اور ویسے بھی دیکھیں ان چیزوں کا تعلق ہمارے اخلاق سے بھی جڑتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اپنے ہر عمل کو اگر ہم اچھا رکھیں گے، چاہے وہ خوشی کی محفل میں چاہے غم کی محفل میں، تو اس سے ہمارا اچھا اخلاق ثابت ہوتا ہے اور دوسرے کے دل میں ہمارے لیے محبت پیدا ہوگی، اور یہ ہمارے اچھے معاشرے کے لیے، معاشرے میں ایک سدھار پیدا کرنے کے لیے ہمارا یہ عمل بہت ضروری ہے۔
اور اگر ہم یہ عمل کریں گے تو ظاہر سی بات ہے سامنے والا بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی عمل کرے گا. اگر نہ بھی کرے تب بھی ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، اس کا حال وہ جانے. لیکن ہمیں اپنی طرف سے جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اپنے اعمال سے مطلب کسی کا دل نہ دکھائیں، یا کوئی ایسی رویہ، کوئی ایسے حرکتیں نہ کریں جو دوسرے کی دل آزاری کا سبب بن جائیں. اسپیشلی اس طرح کی محافل میں شرکت کرتے ٹائم جو ہے ان چیزوں کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، چاہے وہ خوشی کی ہو یا غم کی ہو، یا چھوٹی بڑی ہو یا اپنوں پرایوں کی ہو، اس میں ان چیزوں کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے. بس میں آج اپنی اس ویڈیو کو یہیں پر اختتام کرتی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز مجھے کمنٹ ضرور کیا کریں، تاکہ جو ہے وہ میری حوصلہ افزائی ہو، میرا چینل سبسکرائب کریں. آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.